forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسے حرام لذتوں میں نہیں پڑتے، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے۔ باندیوں کا رواج نہیں ہے اور کسی کو اب باندی بنانا ممکن بھی نہیں ہے، تو اب صرف بیوی ہی کا آپشن رہ گیا ہے۔ فإنہم غیر ملومین، فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ تو دو چیزیں بیان ہو گئیں، بیوی کے علاوہ جو راستے ہیں وہ تمام حرام ہیں، اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گئی ہے، اس میں متع کرنا بھی آ گیا ہے، جو 2-2 گھنٹے کی شادیاں ہوتی ہیں، 1-1 ہفتے کی متع ہوتا ہے نا، یہ بھی حرام ہے اسی کے تحت، کیونکہ اس کو بیوی نہیں کہتے جس سے انسان متع کرتا ہے، تو اللہ نے صرف زوجہ کے لفظ کو مستثنیٰ کیا ہے، بیوی، اور اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں بدفعلی بھی آ گئی لڑکوں سے، یہ تمام چیزیں اس آیت کے تحت داخل ہو گئی۔ تو صرف ایک طریقہ ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ آپ نکاح کر کے اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی، دوسری یہ پتہ چلی فإنہم غیر ملومین، جو نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے یہ لوگ قابل ملامت بولو نہیں۔ تو ہمارے ہاں 2 قسم کے فنٹر مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک فنٹر وہ ہیں جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں گرل فرینڈ رکھ لی، اگر کسی سے تھوڑی بہت کچھ ہو گئی، جیسے یونیورسٹی میں ایک دوسرے کو پرپوز کیا نا، انہوں نے گلے ملے، تو ایکچولی اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسے خام خامے ذرا دل صاف ہونا چاہیے انسان کا۔ یہ بھی فنٹر گیری میں ٹاپ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جب گلے مل ہی لیے تو اب آگے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو گلے تو شادی اسی لیے تو کی جاتی ہے کہ انسان اس کے قریب جا سکے۔ جب گرل فرینڈ کے اتنا قریب پہنچ ہی گئے اور گورے اور آگے نکل گئے، وہ اتنے ایڈوانس ہو گئے، ان کے ہاں بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں، شادیاں بعد میں ہو رہی ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا، تو یہ بھی فنٹر ہیں۔ دوسرے فنٹر وہ ہیں جو خام خواہ کے صوفی بنے ہوئے ہیں، خام خواہ کے ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے، ان کو لوگوں کی بلکہ مولویوں کی شادیوں پہ بہت اعتراض ہوتا ہے ان کو، کیونکہ اس فیلڈ میں زیادہ آگے کون ہے؟ مولانا ٹائپ کے لوگ ہی ہیں، عام لوگ تو ڈر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو شادی بھی لیٹ کرتے ہیں، پھر کرتے بھی ہے کہ تو اللہ نے بیوی کے ذریعے، چاہے پہلی بیوی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، جب تک وہ بیوی میں کی فہرست میں 5ویں پھر بیوی نہیں ہو سکتی، اس سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اسلام میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بیوی کے لفظ اس پہ صادق ہی نہیں آتا نا، جیسے کوئی عورت عدت میں ہو اور وہ کہیں اور شادی کر لے، ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں، طلاق ہوئی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، کہیں اور شادی کر لی، تو جہاں وہ شادی کرے گی تو وہ شادی اسلام میں منعقد ہی نہیں ہوگی، تو وہ اس کی بیوی بنے گی ہی نہیں، زنا ہی ہوگا وہ۔ تو اسلام نے بھی کچھ شرطیں بتائی ہیں نا، تو 4 اگر کسی کی موجود ہیں تو وہ 5ویں کرے گا تو وہ 5ویں ہوگی نہیں، وہ بیوی کہلائے گی نہیں۔ تو جب تک بیوی ہے تو اللہ نے، اگر کوئی شخص نکاح کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یہ قابل ملامت، بولتے کیوں نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں بھی فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا، خود سے فیصلہ نہ کیا کریں، ابے وہ یہ کیا کر رہا ہے، ابے اس کو دیکھو کیا ہو گیا۔ اچھا، اس میں بھی بہت سے، جلدی سے یہ کر کے، میرا آج یہ ٹاپک نہیں ہے، بہت اہم مضامین ہیں آگے۔ ایک فنٹر گیری اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ چلو بیوی کرنی تھی تو خوبصورت لڑکی کیوں تلاش کی ہے؟ اس پہ بھی لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں مروڑ، کہ چلو کسی نے شادی کرنی ہی تھی تو خوبصورت سے، کم عمر سے کیوں کی؟ اس میں تکلیف اس کو ہونی چاہیے جس کو پیغام نکاح بھیجا ہے کہ آپ کی عمر زیادہ، بڑھاپا آپ پہ آ رہا ہے، بال آپ کے سفید ہو گئے، تو آپ کو میرے لیے پیغام بھیجتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کو تکلیف ہونی چاہیے نا، جو 17 سال کی، 16 سال کی، 18 سال کی ہے۔ اگر اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے یا اس کے ابا کو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اگر محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ محلے والوں، وہ کیڑے والا لطیفہ سن لے میرا، وہ جو درخت سے گرا تھا نا بندہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ درخت سے گرنا تھا۔ ابھی آج ایک کیس سامنے آیا کہ ایک بڑی عمر کے صاحب تھے، ان بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے شادی کی کم عمر خوبصورت لڑکی سے، لڑکی بھی خوش ہے، پیسہ بہت تھا ان کے پاس، اور وہ جہازوں میں لڑکی نا، دوسرے ملکوں میں
وہ صاحب کہیں یورپ میں رہتے ہیں, کوئی سمجھے گا نہیں کس کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے یورپ میں تو درجنوں صاحب رہتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارا قصہ سنا دیا, تو کسی کو کیا پتا بھائی میں کس کا قصہ سنا رہا ہوں, ایسے تو بہت لوگ ہیں. تو یورپ میں رہتے ہیں, وہ بیگم کے بہت مزے ہو گئے, بنگلے شنگلے بنا کے دے دیے اس کو, وہ غریب لڑکی. اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو اتنی عمر کا ہو کے اتنی کم عمر سے شادی کی ہے, تو جس سے شادی کی ہے وہ خوش ہے. وہ کیا ہے, خیر بلے بلے ہو گئی اور کیا چاہیے. اس کے کزنوں میں ایک سے ایک ہینڈسم پڑا ہوا ہے, لیکن جیب میں روکڑا نہیں ہے ان کے. تو اس نے کہا بھائی پرانا ہو, جیب میں روکڑا ہو, یہ نئے سے, یہ ہر ایک کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. بعضوں کو یہ نہیں ہوتا, بعض کہتے ہیں غریب ہونا چاہیے لیکن جوان آدمی ہونا چاہیے. تو یہ اللہ نے اس کو چوائس دی ہے کہ بھائی وہ خود فیصلہ کرے. تو یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کون کہاں شادی کر رہا ہے. تو جہاں بھی جو کر رہا ہو نا وہ ان کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کیا کریں. اللہ سے دعا مانگا کریں, اللہ مجھے بھی کوئی دلا دے, بس اتنا حق بنتا ہے آپ کا. اس سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی تو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, حسد ہے آپ کو, خام خواہ میں گھلیں گے اور ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہاں کسی بڑی عمر کے آدمی نے کسی خوبصورت یا کم عمر لڑکی کو بے وقوف بنا کے شادی کی ہے تو پھر اس پہ اعتراض بنتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے کیسز آئے ہیں کالے کولے لگا کے بندہ جوان بن کے چلا گیا, بعد میں پتہ چلا یہ تو سارا حلیہ ہی بگڑا ہوا اس آدمی کا, شناختی کارڈ میں عمر چھپا رہا ہے اپنی, جھوٹ بول, وہ تو پھر دھوکہ ہے نا. یا لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کو زبردستی باپ نے اس کی شادی کر دی. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے, باپ بڈھے لوگوں سے اپنی کم عمر بچی کی پیسوں کی لالچ میں شادی کر دیتا ہے. تو یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو؟ تو اس پہ آواز اٹھنی چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو جہاں کر رہا ہے بھائی یہ ان کا آپس کا ہیڈیک ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی زوجہ کے ذریعے خواہش پوری کرتے ہیں یہ قابل ملامت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, بلکہ تیسری بات, کہ نکاح کا بنیادی مقصد خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے نکاح کے دوسرے مقاصد زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تو پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کی, آپ کی ایج 25 سال اور حضرت خدیجہ کی ایج 40 سال. تو ظاہر ہے اس میں تو عیاشی تو پیش نظر معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ نے بہت ساری بیوہ عورتوں سے نکاح کیا. امی عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ کم عمر تھیں. علماء کہتے ہیں پیغمبروں میں عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آتا, تو ہمارے نبی چاہتے تھے کہ ایک ایسی کم عمر لڑکی سے نکاح ہو کہ آپ کے دنیا کے سے جانے کے بعد ان کی اتنی ایج ہو کہ وہ لوگوں کو علم سکھا سکے, نبی کے سائے میں نہ پروان چڑھیں. تو حضرت عائشہ کو یہ فضیلت ہے کہ وہ بچپن سے لے کے جوانی تک کس کے سائے میں چھاؤں میں پلی ہیں؟ سید الانبیاء کی, جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے دنیا کے جانے سے بعد امی عائشہ کو بہت موقع ملا ہے علم کو دنیا میں پھیلانے کا. لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں نا کسی عالمہ سے کہ مدرسۃ البنات بنواؤں گا میں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے بہت سارے کیس ہمارے پاس آئے ہیں. بھائی عالمہ چاہیے تاکہ وہ کیا بنے؟ مدرسہ چلائے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ کسی پی ایچ ڈی لڑکی سے شادی کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی ڈاکٹر سے شادی کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی پروفیسر سے. ان کا ارادہ ہوتا ہے کوئی اسکول کھولنے کا. تو یہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں. تو ہمارے نبی نے جو امی عائشہ کی عمر کم تھی اور ان سے جو نکاح کیا, اس کی بنیادی یہ اللہ کا فیصلہ تھا. بنیادی وجہ علماء بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو علم کی اشاعت کا موقع ملے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آدھا علم اس امت کو اکیلی حضرت عائشہ سے ملا ہے. اور صحابہ کرام اپنے بچوں کو حضرت عائشہ کی بہن کا دودھ پلایا کرتے تھے تاکہ یہ بچے بڑے ہوں تو ان کا امی عائشہ سے پردہ نہ رہے اور علم سیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. کہاں سے کوفہ, بصرہ, دمشق سے لوگ حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے اور مسائل پوچھا کرتے تھے ان سے, کیونکہ گھریلو زندگی جتنی حضرت عائشہ جانتی اتنی کوئی اور نہیں جانتا تھا. تو پیغمبروں کا مقصد محض خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا, اور عزت دار آدمی کا بھی یہ مقصد, اصل مقصد یہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کا بالفرض یہ مقصد ہے تو بھی وہ قابل ملامت نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ,
عزت دار لوگ کے نظر میں یہ دوسری چیز ہوتی ہے خواہش پوری کرنا. اصل تو ان کے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں, اولاد سب سے بڑا مقصد ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی آدمی یوں ہم کہہ لیں کہ ہے ہی ٹھرکی, معذرت کے ساتھ, اس کا مقصد صرف اپنی خواہش برائے خواہش ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو بھی ہم اس کو گالیاں نہیں دے سکتے, برا بلا نہیں کہہ سکتے. یہ کہیں گے یار اپنا ذوق تھوڑا سا اونچا کرو, معیار تھوڑا اونچا کرو. نہیں آ رہی بات؟ جیسے کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے, کچھ زبان کے چٹخاروں کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں. تو جو چٹخارے کے لیے کھائے گا اس کو کوئی برا تھوڑی کہے گا اگر وہ اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے. دیکھو ایک آدمی گول گپے کھا رہا ہے, اب آپ گئے اس کے پاس, کیوں کھا رہا ہے بھائی گول گپے, کیا اس سے تیرے مسل بڑھ جائیں گے ہیں, یا پروٹین کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ وہ کہے گا بھائی گول گپے سے بڑا مزہ آتا ہے یار, تو ذرا تو ایک نوالا لے کے دیکھ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. وہ چٹخارے لے کے کھا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو ہیں دنیا کا عاشق, شہوت پرست انسان, شرم نہیں آتی تجھے, چٹخارے لینے کے لیے گول گپے کھا رہا ہے, ناک بہری ہے تیری, آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے, اور منہ کا حال دیکھ اپنا جا کے, اور گالیاں دینا شروع کر دیا آپ نے. تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تیرے پیسوں سے لے کے کھا رہا ہوں میں, جو تجھے اتنی تکلیف, اپنے پیسے ہیں نا کھانے تھے, اور چیز بھی حلال ہے. کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ گول گپے اسلام میں حرام ہے؟ تو ہاں, جو عزت دار لوگ ہیں وہ گول گپے عام طور پہ نہیں کھاتے. کہتے ہیں وہ ایسی چیز کھاؤ جس میں صحت ہو, شہد کھاؤ, زیتون کھاؤ, گوشت کھاؤ, دودھ پیو, لذت خود بخود حاصل ہوگی اس میں, لیکن صحت بھی بنے گی. گول گپے کھاؤ گے تھوڑے دنوں میں گول گپا ہی بن جاؤ گے. صحیح ہے. تو تھوڑی بہت ہلکا پھلکا سمجھایا تو جا سکتا ہے, لیکن قابل ملامت نہیں, حلال چیز ہے, حلال چیز ہے. تو ایسے ہی نکاح کا بنیادی مقصد محض خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا. یہ بڑے باذوق لوگوں کا یہ مقصد, یعنی باذوق سے مراد جن کا جو اونچے ذوق کے لوگ ہیں, جو دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کسی کا مقصد صرف خواہش پوری کرنا ہے تو بھی وہ قابل ملامت نہیں ہے, جیسے کہ قرآن میں اس آیت میں اللہ نے بتا دی. تو اگر کوئی اپنے خرچے پہ شادی کر رہا ہے, خود ٹیڑھا میڑا آڑا ترچھا نیلا پیلا توند نکلی ہوئی ہے, اور کسی حسینہ سے شادی کرتا ہے اور حسینہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, تو پھر آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں. آپ کو یہ اعتراض تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کی, ٹھیک ہے, یہ اعتراض آپ کا بنتا ہے. تو اگر وہ آپ کو کہہ دے بھئی آپ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, تو پھر وہ جس سے چاہے کرے. تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ عورت کے لیے بھی ہے. طلاق یافتہ یا بیوہ عورت, اگر وہ کوئی اس کو اچھا لگ رہا ہے, کوئی ہینڈسم لگ رہا ہے, کوئی اسمارٹ لگ رہا ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ میں اس سے شادی کروں, یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, تو قرآن عورتوں کے بارے میں تو بہت واضح کہتا ہے, لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, ان کو مت روکو اس بات سے کہ یہ جہاں نکاح کرنا چاہیں وہاں نکاح کریں. اس بات سے ان کو بولتے کیوں نہیں مت روکو. ایسے کیسز اب بھی آ رہے ہیں, تو میں بہت کم فون سنتا ہوں, لیکن جب بھی سنو کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آتی. 30 سال کی خواتین, 30 سال میں تو عورت جوان ہوتی ہے, 2 بچے, طلاق ہو گئے, اب خاندان والے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر شادی کی تو ٹانگیں توڑ دیں گے, بائیکاٹ کریں گے, بس اب چھوڑ دو, ان بچوں کی خاطر جیو. تو یہ ظلم ہے معاشرے میں. تو جیسے مرد کو اجازت ہے, اللہ نے عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ, تو نکاح پہ کوئی پابندی نہیں ہے بھائی. نکاح کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو. جو کر رہے ہیں, میرے پاس تو لوگ آتے ہیں نا, مجھے بھی آفس میں مجھے سیٹنگ ہو گئی اچھی لگ رہی ہے, میں کہتا جا شادی کر سب سے پہلے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اگر نکاح نہیں کرنا پھر تعلق ختم کر دو. تو اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے, ہمیں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, اور حد سے زیادہ حدود سے آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, جو نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں.